اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، رب کریم کی عطا کردہ توفیق سے آج کی اس مبارک محفل میں ہم سب حاضر ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی اس مبارک محفل کے صدقے ہم سب کی جائز حاجات پر اپنی رحمت کی نظر فرمائے۔ یقیناً یہ محفل پاک بڑی خوشی و مسرت والی ہے، بڑی سعادتوں والی ہے، اور بڑی ہی عظمتوں والی ہے۔ اور اس مبارک محفل کے کیا ہی کہنے ہیں کہ جس مبارک محفل میں پیارے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کہ ایک عاشق کو دربار خداوندی اور دربار مصطفیٰ سے بلاوا جو ہے، اور یقیناً ایک عاشق کی، ایک حقیقی مسلمان کی یہ خوشیوں کی معراج ہے کہ اسے اس مبارک سرزمین سے بلایا جا رہا ہے، اور جسے جتنی طلب ہوتی ہے، جسے جتنا عشق ہوتا ہے، اسے اتنا ہی جانے میں لطف آتا ہے۔ اسی لیے یہ خوشی زبان سے بیان نہیں ہو سکتی۔ یوں تو زندگی کے ہم بہت سفر کرتے ہیں، لیکن یہ سفر ایسا ہے کہ یہ جسے نصیب ہو جاتا ہے اس کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہتا۔ اسی لیے شاعر نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ کہا کہ کیا بتاؤں ملی مجھ کو کیسی خوشی، کیا بتاؤں ملی مجھ کو کیسی خوشی، جب یہ مجدہ سنا میں مدینے چلا، جب یہ مجدہ سنا میں مدینے چلا۔ بس یہ خبر ہی ملتی ہے کہ میں مدینے چلا تو پھر خوشیوں کی معراج ہوتی ہے۔ اسی لیے شاعر نے کہا وہ مدینہ جو کونین کا تاج ہے، وہ مدینہ جو کونین کا تاج ہے، جس کا دیدار مومن کی معراج ہے، جس کا دیدار مومن کی معراج ہے۔ پھر اپنی خواہش کو بھی بیان کیا کہ زندگی میں خدا ہر مسلمان کو، کیونکہ جو مکے پہنچ جاتا ہے، مدینے پہنچ جاتا ہے، اس کی خواہش یہ نہیں رہتی کہ مولا بار بار مجھے یہ سعادت ملے، بلکہ اس کی خواہش یہ ہو جاتی ہے زندگی میں خدا ہر مسلمان کو وہ مدینہ دکھا دے تو کیا بات ہے۔ اور یہ کرم ایسے ہیں، یہ فیصلے ایسے ہیں کہ انسان کی کوشش سے نہیں ہوتے، انسان کی جستجو سے نہیں ہوتے، بلکہ جس کا عشق کامیاب ہو جاتا ہے
اسے پھر مدینے سے بلاوا آ جاتا ہے۔ اور الحمدللہ مکہ پاک ہو یا مدینہ پاک ہو، جس کے دل میں مدینے کی محبت ہوتی ہے تو اسے مکے کا بھی لطف ملتا ہے۔ جو بغیر مدینے کی محبت کے، جو بغیر عشق مصطفیٰ کے مکے بھی جاتا ہے نا، عمرے بھی ادا کرتا ہے، حج بھی کرتا ہے، اسے حج اور عمرے کا لطف نہیں ملتا، اسے حج اور عمرے کا کیف و سرور جیسا ملنا چاہیے وہ نہیں ملتا۔ تو لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ جب مکے جائیں تو پیارے محبوب علیہ السلام کا عشق لے کر جائیں، پیارے محبوب علیہ السلام کی محبت لے کر جائیں۔ اور یاد رکھیے رب تعالیٰ نے قرآن میں 30ویں پارے میں شہر مکہ کی قسم ارشاد فرمائی، فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میں اس شہر مکہ کی قسم ارشاد نہ فرماتا، وانت حل بہذا البلد، میں نے قسم اس لیے ارشاد فرمائی کہ اس شہر مکہ میں آپ تشریف فرما ہیں۔ تو شہر مکہ کو بھی جب پیارے محبوب علیہ السلام کی نسبت حاصل ہوئی تو رب تعالیٰ نے اس شہر مکہ کی قسم ارشاد فرمائی۔ اور انسان جس جگہ پیدا ہوتا ہے، جو اس کا جائے پیدائش ہوتا ہے، وہ اسے بڑا محبوب ہوتا ہے، وہ اسے بڑا پیارا ہوتا ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی مکہ پاک میں پیدا ہوئے۔ تب سوچئے پیارے آقا علیہ السلام کو مکہ پاک سے کتنی محبت ہوگی، کتنا پیار ہوگا۔ لیکن پیارے آقا علیہ السلام جب اس مقام پر پہنچتے ہیں کہ آپ کو رب تعالیٰ کی جناب سے حکم ملتا ہے کہ اب اپنے نبی ہونے کا اعلان فرمائیے، تو پیارے محبوب علیہ السلام کے اعلان کرتے ہی وہ لوگ جو آپ کو صادق اور امین کہا کرتے تھے وہ آپ کے دشمن بن گئے، اور بالآخر پیارے محبوب علیہ السلام اس نتیجے پر پہنچے کہ اب مکے کو چھوڑنا پڑے گا، اب مکے سے ہجرت کرنی پڑے گی۔ چنانچہ پیارے محبوب علیہ السلام کی ہجرت کا وقت آ جاتا، اور ہجرت بھی پیارے محبوب علیہ السلام نے رب تعالیٰ کے حکم سے کی۔ پیارے محبوب علیہ السلام نے جس وقت مکہ پاک سے ہجرت فرمائی تو پیارے محبوب علیہ السلام نے مکہ پاک کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے مکہ پاک، تو اللہ کی زمین میں سے سب سے محبوب زمین ہے، اور اللہ کی زمین کا یہ سب سے محبوب ٹکڑا ہے۔ پیارے محبوب علیہ السلام ارشاد فرمانے لگے کہ مکہ، میں تجھے ہرگز چھوڑ کر نہ جاتا اگر مجھے یہ مکے کے رہنے والے مجبور نہ کرتے۔ پیارے محبوب علیہ السلام مکہ پاک کو چھوڑنے کے لیے ہرگز تیار نہ تھے، کیونکہ مکہ پاک وہ عظیم المرتبت مقام رکھتا ہے کہ وہیں مسلمانوں کا قبلہ ہے، اور وہ قبلہ کہ جس کا قبلہ بنانا پیارے محبوب علیہ السلام کی خواہش میں شامل تھا، کیونکہ پہلے بیت المقدس کی طرف
مسلمان رک کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، لیکن آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خواہش تھی کہ بیت المقدس کو چھوڑ کر خانہ کعبہ کو مسلمانوں کو قبلہ بنا دیا جائے۔ پیارے محبوب علیہ السلام نماز کے عالم میں ہیں، پیارے محبوب علیہ السلام کے دل میں آنے والے خیال کو رب تعالیٰ ملاحظہ فرما رہا ہے۔ خیال دل کا ہے، لیکن رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیارے محبوب علیہ السلام کی اس خواہش کا اکرام کتنا ہے، اعزاز کتنا ہے۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قد نرا تقلب وجہک فی السماء، اے محبوب ہم دیکھ رہے ہیں آپ آسمان کی طرف نظریں اٹھا رہے ہیں، اور یہ نظریں اٹھانا اس غرض سے تھا کہ کاش رب تعالیٰ کا حکم آ جائے، رب تعالیٰ کا قبلہ تبدیل ہونے کا حکم آ جائے۔ لہذا رب تعالیٰ نے پیارے محبوب علیہ السلام کو یہ حکم نہ فرمایا کہ محبوب خانہ کعبہ کی طرف اپنے رخ کو کر لیجئے۔ رب تعالیٰ کی اپنے محبوب سے محبت دیکھیے، فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، کہ محبوب آپ اس جانب اپنے رخ کو پھیر لیجئے جس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا آپ کو محبوب ہے، جس کی طرف رخ کر کے آپ نماز پڑھنا چاہتے ہیں آپ اس کی طرف رخ کر لیجئے۔ لہذا مسلمانوں کا قبلہ یہ خانہ کعبہ کو بنا دیا جاتا ہے۔ تب سوچئے پیارے محبوب علیہ السلام کے دل میں خانہ کعبہ کی کیسی محبت ہوگی، مسجد حرام کی کیسی محبت ہوگی، اور خانہ کعبہ مسجد حرام وہ مرتبہ رکھتا ہے کہ مسجد حرام میں جو کوئی شخص ایک نماز پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ 1,00,000 نمازوں سے زیادہ اسے ثواب عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پیارے محبوب علیہ السلام کی مکہ پاک میں بہت سی یادیں وابستہ، پیارے محبوب علیہ السلام کا بچپن وہاں گزرا، پیارے محبوب علیہ السلام کی جوانی وہاں گزری، اور جوانی کے بھی اور زندگی کے 2-4 سال نہیں، بلکہ پیارے محبوب علیہ السلام نے پیدائش سے لے کر 40 سال تک پیارے آقا علیہ السلام نے مکہ پاک میں ہی گزارا۔ پیارے محبوب علیہ السلام نے بالآخر مکہ پاک کو چھوڑ کر مدینہ پاک کی طرف جب ہجرت فرمائی تو رب تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے قبل جو آج مدینہ منورہ ہے وہ یثرب ہوا کرتا تھا، وہ بیماریوں کا گڑھ ہوا کرتا تھا، لیکن پیارے محبوب علیہ السلام کی آمد سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس یثرب کو مدینہ بنا دیا، مدینہ منورہ بنا دیا، مدینہ طیبہ بنا دیا۔ اور پیارے محبوب علیہ السلام جب مدینہ پاک پہنچے تو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، اور پیارے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ مدینہ پاک میں ایسی برکت عطا فرما۔ پیارے محبوب علیہ السلام مدینہ پاک کی سرزمین کے لیے یہ دعا فرما رہے ہیں کہ مولا جیسی برکت تو نے مکہ پاک میں عطا فرمائی ہے اس سے دگنی برکت مدینہ پاک میں عطا فرما۔ چنانچہ پیارے محبوب علیہ السلام کی دعا ہو اور رب تبارک و تعالی مدینہ پاک میں برکت نہ فرمائے، اور پھر
رب تعالیٰ نے مدینہ پاک میں کیسی برکت عطا فرمائی کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا غبار المدینہ شفاء، کہ جو مدینے کی خاک ہے نا، جو مدینے کی مٹی ہے، رب تعالیٰ نے اس میں بھی شفا رکھی ہے۔ مدینہ پاک کی مٹی میں بھی شفا ہے۔ پیارے محبوب علیہ السلام کی زبانی مبارکہ سے جو نکلتا ہے رب تعالیٰ وہ سچ فرما دیتا ہے، رب تعالیٰ اس بات کو سچ فرما دیتا ہے۔ پیارے محبوب علیہ السلام سے رب تعالیٰ کتنا پیار فرماتا ہے۔ پیارے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، کہ میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان کا جو حصہ ہے وہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے۔ پیارے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرما دیا کہ یہ جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے، تو رب تبارک و تعالیٰ نے اسے جنت بنا دیا۔ اور یقین جانیے جب ریاض الجنہ میں حاضر ہو کر کوئی نفل پڑھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، تو جنت کی یاد آ جاتی ہے کہ رب تعالیٰ نے آج پیارے محبوب علیہ السلام کی ارشاد کے مطابق مجھے جنت میں بیٹھنا نصیب کر دیا۔ رب تعالیٰ نے مجھے جنت میں بیٹھنا نصیب فرما دیا، مجھے جنت کو دیکھنا نصیب فرما دیا، تو رب تبارک و تعالیٰ اس جنت میں بھی مجھے جگہ ضرور عطا فرمائے گا۔ رب تعالیٰ مجھے اس جنت میں بھی ضرور داخلہ عطا فرمائے گا۔ لہذا مکہ پاک ہو، مدینہ پاک ہو، یاد رکھیے جس مقصد کے لیے جا رہے ہیں اس مقصد کو ضرور یاد رکھیں۔ مکہ پاک میں جب حاضری ہو تو اے کاش ہمارا دل بھی رو رہا ہو، آنکھیں بھی اشک بار ہوں کہ رب تبارک و تعالیٰ نے مجھے یہ اعزاز عطا فرمایا، مجھ پر یہ کرم فرمایا، مجھے اپنے گھر کا دیدار عطا فرمایا، مجھے اپنے گھر کی زیارت عطا فرمائی، اس گھر کی زیارت عطا فرمائی کہ جس گھر کی زیارت کے لیے ہر دل مچلتا ہے، اس گھر کی زیارت عطا فرمائی کہ جس کی طرف رک کر کے ہر نماز میں ہم اپنی نیت میں یہ شامل کیا کرتے تھے کہ وہ میرا خانہ کعبہ شریف کی طرف ہے۔ اور اس وقت جب اپنے مقام پر رہ کر، اپنے گھر میں رہ کر، اپنے علاقے کی مسجد میں رہ کر یہ نیت کیا کرتے تھے کہ منہ میرا خانہ کعبہ شریف کی طرف، تو اس وقت کروڑوں میل دور یہ مبارک گھر ہوا کرتا تھا۔ آج تو آنکھوں کے سامنے ہے، آج تو آنکھوں کے سامنے ہے۔ آج اپنی آنکھوں کو اس مبارک گھر سے، اس مبارک گھر کی زیارت سے ٹھنڈا کر رہا ہوں، اور ایسے وقت بھی مجھے رب تبارک و تعالیٰ کے اس مبارک گھر میں ایک سیلفی کی فکر ہو، ایک اس یادگار کی فکر ہو، کیا میں اس طرح اپنی حاضری کو یادگار نہ بناؤں کہ خانہ کعبہ سے میرا سینہ چمٹا ہوا ہو، اپنے گناہ یاد آ رہے ہوں، دیواریں خانہ کعبہ سے جسم چمٹا ہوا ہو، اور عرض کر رہے ہو مولا ساری زندگی یہاں حاضری سے قبل تیری نافرمانی کرتا رہا۔ جب اولاد بھی اپنے ماں باپ سے بچھڑ جاتی ہے، بھاگ جاتی ہے، اپنے ماں باپ کی نافرمان ہو جاتی ہے، پھر بالآخر اپنے ماں باپ کے قدموں میں آ جاتا ہے، چمٹ جاتا ہے اور کہتا ہے ماں مجھے معاف کر دے،
والد محترم مجھے معاف کر دیجئے، تو ماں باپ کی رحمت چھما چھم برسنے لگ جاتی ہے، ماں باپ اپنی اولاد کو معاف فرما دیتی ہے، تو رب تعالیٰ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار فرمانے والا ہے۔ اگر دیوار خانہ کعبہ سے چمٹ کر، غلاف خانہ کعبہ سے چمٹ کر اگر ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے، رب تبارک و تعالیٰ کا کیسا کرم ہوگا۔ اور یقین جانیے جو اس کا لطف لیتے ہیں، جو اس کا مزہ لیتے ہیں، آپ یقین جانیے خانہ کعبہ سے چمٹ کر وہی لطف ملتا ہے جو ایک بچھڑے ہوئے لال کو اپنی ماں کے سینے سے لگ کر ملتا ہے۔ آپ اس کا لطف تو لیجئے، مزہ تو لیجئے۔ آپ نے بھی اگر یہ سعادت پائی ہو تو دیکھا ہوگا لوگ ویڈیو کال میں لگے ہوئے ہوتے ہیں۔